نتنیاہو کا یہ بیان کہ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ دھمکی پوری دنیا کے ممالک کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یعنی آپ اور میں۔ اب یہ دھمکی کتنی خطرناک ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ اسرائیل کوئی بھی موبائل کمپنی اون نہیں کرتا، مگر تمام کمپنیز چاہے سیمسنگ ہو، آئی فون ہو یا کوئی اور اینڈرائیڈ بنانے والی کمپنی ہو، یہ تمام کمپنیز اپنے پروسیسر کے لیے اسرائیل کی محتاج ہیں، چاہے وہ سنیپ ڈریگن ہو یا انٹل کور پروسیسر۔ اور یہ محتاجگی صرف پروسیسر تک محدود نہیں ہے بلکہ کیمرہ ٹیکنالوجی، فیس آئی ڈی اور الگوریدم کے لیے بھی تمام کمپنیز اسرائیل کی محتاج ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر جو ہارڈ ویئر یوز ہوا ہے اس کا مین حصہ اسرائیلی ہے۔ اسرائیل نے ہی اس کو ڈیولپ کیا ہے اور جو اس کے اندر فریم ورک چل رہا ہے وہ بھی اسرائیل کا ہی ڈیولپ کردہ ہے، یعنی اسرائیل جب چاہے کسی بھی موبائل کو کسی بھی وقت کمپرومائز کر سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کی لوکیشن چیک کر سکتا ہے، اس کی کمپلیٹ فائلز کو ایکسس کر سکتا ہے اور موبائل کو پوری طرح سے سیبوٹاج کر سکتا ہے، اس موبائل کے اندر سے سارا ڈیٹا کاپی کر سکتا ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسرائیل جب چاہے آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے، سیبوٹاج کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے یا اس کو اپنے کسی پرپز کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ مگر یہ خطرہ صرف ڈیجیٹل آئیڈینٹی تک کا نہیں ہے، اسرائیل آپ کو فزیکلی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان موبائل ڈیوائسز کے ذریعے ہو سکتا ہے اسرائیل آپ کے موبائل میں موجود لیتھیم آئن کی بیٹری کو پھاڑ دے۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے مگر آپ 1 سال پہلے لبنان اور شام میں پیجر دھماکوں کا نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ ان دھماکوں کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کی تھی اور یہ دھماکے ٹارگیٹڈ اور ایکوریٹ تھے، اور اس اٹیک میں 3000 لوگ زخمی ہوئے اور 12 لوگ جان سے گئے۔ اب پیجر کی بیٹری 300 mAh کی ہوتی ہے، یعنی اسرائیل نے 300 mAh کی بیٹری کے ساتھ 3000 لوگوں کو زخمی کیا اور 12 لوگوں کی جان لی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ جو موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں اس کی بیٹری عام طور پر 4000 سے 6000 mAh کی ہوتی ہے، تو سوچئے یہ کتنا بڑا دھماکہ کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے موبائل کی بیٹری بلاسٹ کرتی ہے، اسرائیل کوئی اس کو سیلف ڈسٹرکشن کی کمانڈ دیتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ دھماکہ پیجر دھماکے سے 20 گنا بڑا ہوگا۔ پیجر کو تو تھوڑا دور رکھ کے یوز کیا جاتا ہے، اس پہ میسج پڑھا جاتا ہے، مگر موبائل فون تو آپ اپنے کان کے ساتھ لگا کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ موبائل پھٹا تو یہ آپ کے چہرے کے ساتھ لگ کر پھٹے گا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ موبائل فون کی بیٹریز ایک عرصہ دراز سے اب موبائل فونز کے اندر پیک آتی ہیں، ہم چاہ کر بھی ان کو اپنے موبائل سے ریموو نہیں کر سکتے؟ کیا یہ چیز اسرائیلی سائبر وارفیئر اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم موبائل فون استعمال ہی نہیں کریں گے، کان کے قریب لے کر ہی نہیں آئیں گے، مگر آپ جسٹ ایک چیز امیجن کریں کہ آپ کے موبائل فون کے اوپر ایک اس طرح کی کال آتی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کال آپ کی فیملی سے ہو سکتی ہے، ہاسپٹل سے ہو سکتی ہے، آپ کی جاب پلیس سے ہو سکتی ہے، جس کو پک کرنا ناگزیر ہے، اور جو ہی آپ اپنے فون کو وہ کال لینے کے لیے اٹھاتے ہیں اور اپنے کان کے قریب لے کے آتے ہیں اور آپ کے موبائل کے اندر موجود سینسر نے یہ سینس کر لیا کہ آپ کا موبائل آپ کے کان کے قریب آ چکا ہے، اور اس کو اس وقت اگر کوئی سیلف ڈسٹرکشن کی کمانڈ ملتی ہے تو آپ امیجن کریں کہ یہ دھماکہ پیجر دھماکے سے 20 گنا بڑا ہوگا۔ اسرائیل کے پاس ہمارا اتنا ڈیٹا موجود ہے اور وہ ہمارے فون کو بڑے آرام سے مینوپولیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر اس کا ہے، سافٹ ویئر اس کا ہے، اور وہ جو چاہے ہمارے فون سے ممک کروا سکتا ہے۔ وہ کسی بھی نمبر کی کال آپ کے فون پہ شو کروا سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اسرائیل نے اس بار نہ صرف امت مسلمہ کو دھمکی دی ہے بلکہ اس بار اس نے پوری دنیا کو دھمکی دی ہے اور ہر اس انسان کو دھمکی دی ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے۔ اسرائیل اپنی جنگ میں انڈیویجول لیول تک آ چکا ہے۔ اب آپ اسرائیل کی مکاری اور چالاکی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جس چیز کو اس نے ہمارے لیے ہتھیار بنایا
وہ ہم نے خود ہی خریدی۔ جس چیز کو اس نے ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے یا جس چیز کو وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے اس کو ہم نے خود ہی خریدا ہے، اور اس پہ اسرائیل نے پروفٹ بھی بنایا ہے، اس پہ وہ پیسہ بھی کما رہا ہے، اور اس کو ہمارے لیے ہتھیار خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے لیے اپنے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار خود خرید رہے ہیں۔ یہ بات امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے اگر اس کا جلد سے جلد کوئی حل نہ نکالا تو اس کے ہمیں بہت بڑے گہرے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال محبوب کو دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔